ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک بندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ بندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا، لیکن اس عورت کے حسن و جمال کا اثر اس کے دل پر چھا گیا تھا۔ وہ اسے بلا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ یہ خط تم پورے ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز نے کھاٹ لی اور گھر واپس آیا۔ کھاٹ کو تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظر سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے اس کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران ہو کر بولی، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بات سمجھ لی اور کانپتے ہوئے بولی، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہا کرتے ہیں، شیر کو اگر بہت بھوک بھی لگی ہو تو وہ گندگی تو نہیں کھانے لگتا۔ وہ بولی، بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پہلے ہی پانی پیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ شرمسار ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن جلد بازی میں اپنی چپل وہیں بھول گیا۔ ادھر آدھے راستے میں فیروز کو یاد آیا، جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور گھر کی طرف لوٹا۔ جب گھر پہنچا، تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی نال چپل پر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی نیت پوری کر سکے۔ فیروز نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، چپ چاپ خاموشی سے گھر سے نکلا، کام پورا کیا اور واپس بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا کام کیا فیروز، یہ لو 100 دینار انعام میں۔ فیروز نے انعام لیا اور بازار گیا اور گھر لوٹ کر اپنی بیوی سے کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں، بادشاہ نے انعام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے والدین کو بھی دکھاؤ۔ بیوی بولی، جیسا آپ چاہیں۔ وہ تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ میکے روانہ ہو گئی۔ والدین نے جب بیٹی اور داماد کو دیکھا اور ساتھ لائے تحفے دیکھے تو بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، نہ اس نے بیوی کا پوچھا اور نہ اسے بلایا۔ کچھ دن بعد اس کے سالے ملنے آئے اور بولے، آپ ہمیں بتائیے، آپ ہماری بہن سے ناراض کیوں ہیں، ورنہ ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو پیش کر لو، لیکن میں نے اس پر کوئی حق باقی نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ فیروز کو لے کر قاضی کے پاس گئے اور قاضی نے فیروز کو بلایا۔ اسی وقت بادشاہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بھرا ہوا اور ایک میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا، لیکن اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، درخت کاٹ ڈالے اور کنواں بند کر دیا۔ قاضی نے پوچھا، فیروز تم کیا کہتے ہو؟ فیروز بولا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے پہلے سے بہتر حالت میں لوٹایا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، باغ تو ویسا ہی لوٹایا ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے باغ لوٹایا کیوں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، وجہ بتاؤ۔ فیروز بولا، قاضی صاحب، میں نے نفرت یا غصے میں ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک دن جب میں باغ میں گیا تو وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اب شاید وہ شیر مجھے بھی نوچ ڈالے گا، اس لیے میں نے شیر کے اکرام میں باغ چھوڑ دیا۔ یہ سن کر بادشاہ جو پاس ہی بیٹھا تھا تکیے سے سر اٹھا کر بولا، فیروز، اپنی باغ کی طرف امن اور اطمینان سے لوٹ جاؤ۔ خدا کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہی وہ شیر تھا جو تمہارے باغ آیا تھا، لیکن تمہارے باغ میں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتا توڑ سکا، وہاں سے ڈر کر اور شرمندہ ہو کر لوٹ آیا۔ بادشاہ بولا، خدا کی قسم، میں نے تمہارے جیسا مضبوط اور پاک باغ کبھی نہیں دیکھا۔
फिरोज अपने घर लौटा, अपनी बीबी को भी वापस ले आया। ना काजी को पता चला और ना किसी और को कि असल माजरा क्या था। क्या खूब कहा गया है, अपने घर के राज को छुपाना ही बेहतर है। लोगों पर अपने घर का भेद जाहिर नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह की और कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।